انتقام لینا بہتر ہے یا معاف کر دینا، اور معاف کرنے اور اصلاح کرنے کا ثواب کیا ہوتا ہے؟ ان سوالوں کے جواب کو جانیں گے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سورہ شورى کی 2 آیتوں کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، تو آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 40 اور 41 کی تفسیر کو جاننے کے لیے ان کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل۔ اور برائی کا بدلہ تو ویسی ہی برائی ہے، اس پر بھی جو شخص معاف کر دے اور معاملے کی اصلاح کر دے تو اس کا ثواب خدا کے ذمے ہے، بے شک وہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جس پر ظلم ہوا ہو اگر وہ اس کے بعد انتقام لے تو ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں۔ ناظرین، پروردگار عالم نے ان آیات میں اپنے بندوں کے لیے کچھ نکات رکھے ہوئے ہیں، آئیے ان نکات کو جان لیتے ہیں۔ نکات: قرآن مجید میں 2 بار فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ آیا ہے، ایک بار سورہ نساء کی آیت نمبر 100 میں جس کا تعلق مخلص مہاجروں سے ہے، اور ایک بار موجودہ آیت میں آیا ہے جو لوگوں کی برائیوں سے درگزر کرنے سے متعلق ہے۔ تو معلوم ہوا کہ معاف کرنے اور اصلاح کرنے کا ثواب مہاجرت اللہ کے ثواب کے برابر ہے۔ اسلام میں مماثلت جیسے کو تیسا کا قانون، چونکہ اسلام کے قوانین عقل، فطرت اور عدل کے مطابق ہیں، لہٰذا بہت سے امور میں صراحت کے ساتھ برابری کو بیان کیا ہے کہ جس کے چند نمونے ہم یہاں بیان کر رہے ہیں۔ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، سورہ بقرہ آیت نمبر 194۔ جو شخص تم پر زیادتی کرے تو جیسی زیادتی اس نے تم پر کی ہے ویسی ہی زیادتی تم بھی اس پر کرو۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 228۔ شریعت کے موافق عورتوں کا مردوں پر وہی سب کچھ حق ہے جو مردوں کا عورتوں پر ہے۔ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النِّعَمِ، سورہ مائدہ آیت نمبر 95۔ تم میں سے جو کوئی جان بوجھ کر حالت احرام میں شکار مارے گا تو جس جانور کو مارا ہے چوپاؤں میں سے اس کا مثل بدلہ دینا ہوگا۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، سورہ نحل آیت نمبر 126۔ اور اگر مخالفین کے ساتھ سختی کرو بھی تو ویسی ہی سختی کرو جیسی سختی ان لوگوں نے تم پر کی تھی۔ مَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، سورہ آل عمران آیت نمبر 54۔ دشمنوں نے مکاری کی اور اللہ نے تدبیر کی۔ یخادعون اللہ وہو خادعہم، سورہ نساء آیت نمبر 142۔ منافقین اپنے خیال میں خدا کو فریب دیتے ہیں اور در حالے کی وہ ان کے فریب کو باطل کرنے والا ہے۔ انما نحن مستہزئون اللہ یستہزئ بہم، سورہ بقرہ آیت نمبر 14-15۔ وہ کہتے ہیں ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ کیا مذاق اڑائیں گے، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ نسوا اللہ فانساہم، سورہ حشر آیت نمبر 19۔ جو خدا کو بھلا بیٹھے تو خدا نے انہیں ایسا کر دیا کہ وہ اپنے آپ کو بھول گئے۔ فلما زاغوا ازاغ اللہ، سورہ صف آیت نمبر 5۔ جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو خدا نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا ہی رہنے دیا۔
وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا سورہ اسراء آیت نمبر 8۔ اگر تم پھر وہی کرو گے تو ہم بھی پھر وہی کریں گے۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ سورہ یونس آیت نمبر 26۔ جن لوگوں نے دنیا میں بھلائی کی ان کے لیے آخرت میں بھلائی ہے، بلکہ اور کچھ بڑھ کر۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ سورہ مائدہ آیت نمبر 119۔ خدا ان سے راضی اور وہ خدا سے خوش ہیں۔ جو لوگ دنیا میں کہتے تھے سواء علینا اوعظت ام لہم تکن من الواعظین سورہ شعراء آیت نمبر 136۔ خواہ تم نصیحت کرو یا نصیحت نہ کرو، ہمارے واسطے سب برابر ہے۔ وہی لوگ قیامت میں کہیں گے سواء علینا اجزعنا ام صبرنا سورہ ابراہیم آیت نمبر 21۔ ہم چیخیں چلائیں یا صبر کریں، ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ من کان فی ہذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی سورہ اسراء آیت نمبر 72۔ جو شخص اس دنیا میں جان بوجھ کر اندھا بنا رہا تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا۔ فاذکرونی اذکرکم سورہ بقرہ آیت نمبر 152۔ تم ہماری یاد رکھو تو میں بھی تمہارا ذکر خیر کیا کروں گا۔ اگر اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ صلو علیہ وسلموا تسلیما سورہ احزاب آیت نمبر 56، تم پیغمبر پر درود بھیجتے رہو اور برابر سلام کرتے رہو، تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حکم دے رہا ہے کہ وصلی علیہم سورہ توبہ آیت نمبر 103۔ جو لوگ زکوٰۃ دینے والے ہیں ان کے لیے دعائے خیر کرو۔ ناظرین، یہ تھے بہترین نکات۔ اب ان آیات کے بہترین پیغام کو بھی سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا پیغام نمبر 1، تشدد اور ظلم کے مقابلے میں عادلانہ انتقام لینا جائز ہے۔ نمبر 2، انتقام کی قدرت رکھنے کے باوجود اگر کوئی معاف کر دے تو اس کے لیے بہت بڑا اجر اور ثواب ہے۔ نمبر 3، قصاص اور سزا جرم کے مطابق ہونا چاہیے، کمی اور زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 4، معاف کر دینا اصلاح کا مقدمہ ہے۔ ہر جگہ انتقام لینا اور سزا دینے سے اصلاح نہیں ہوتی۔ نمبر 5، صرف لوگوں کی غلطی کو معاف کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ اصلاح کرنا بھی ضروری ہے۔ نمبر 6، صرف قانونی برتاؤ کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اخلاق اور محبت بھی ضروری ہے۔ سیئۃ مثلھا قانون ہے اور عفا و اصلاح محبت اور اخلاق ہے۔ نمبر 7، اللہ کا لطف و کرم معاف کرنے اور اصلاح کرنے سے ملتا ہے، انتقام لینے سے نہیں۔ نمبر 8، انتقام میں ثواب نہیں ہے لیکن معاف کر دینے میں ثواب ہے۔ نمبر 9، معاف کرنے اور اصلاح کرنے کی تشویق کرنا ظالموں کے دفاع کے لیے نہیں ہے۔ نمبر 10، ظالم کو اللہ پسند نہیں کرتا، چاہے وہ شروعاتی طور پر ظلم کرے یا انتقام لینے میں زیادتی کرے۔ نمبر 11، انتقام وہ لیتا ہے جس کے پاس قدرت ہو، لیکن جس کے پاس قدرت نہ ہو اس کا حق ہے کہ وہ مدد طلب کرے۔ نمبر 12، جرم سے پہلے قصاص کرنا صحیح نہیں ہے۔ نمبر 13، ظالم سے انتقام لینا انسان کا جائز حق ہے، نہ دنیا میں اس کی سرزنش کی جاتی ہے اور نہ ہی آخرت میں اس پر سزا دی جائے گی۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ معاف کر دینا انتقام لینے سے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ معاف کرنے سے اور اصلاح کرنے سے اللہ کا لطف و کرم ملتا ہے، نہ کہ انتقام لینے سے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔